یہ مہمان ہیں صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے. صوفی سوپ اپنا پیغام دیتے ہیں کہ کم خرچ اور اجلی دھلائی کے لیے تمام صابنوں اور پاؤڈروں سے بہتر صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی. آج کے مہمان ایک ڈاکٹر ہیں. استقبال کیجئے ڈاکٹر عظمت کے مجید. ڈاکٹر صاحب علاج بالغذا بہت پھیلا ہوا سبجیکٹ ہے یہ. بالکل صحیح فرمایا آپ. تو اس پر کچھ روشنی. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ ہم جب شفا ڈھونڈتے ہیں تو ہم غلط جگہوں پہ شفا ڈھونڈتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا سورہ حشر میں وَإِذَا مَرَضْتُ هُوَ يَشْفِينِ، اس سے پہلی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا، میں ہی تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی تمہیں بیماری سے شفا دیتا ہوں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ شفا جو ہے وہ صحیح کھانے میں ہے. اور علاج بالغذا کو اگر میں ناظرین کے لیے چند جملوں میں سمونا چاہوں تو میں اس کو اس طرح عرض کروں گا کہ جیسے ایک گاڑی جو ہے وہ پیٹرول پہ چلتی ہے، آپ اس میں کبھی کوئی اور پانی نہیں ڈالتے یا ڈیزل نہیں ڈالتے، اسی طرح انسان کی بنائی ہوئی گاڑی بھی جو ہے وہ اس چیز پہ چلنی چاہیے جو ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. اپنی خوراک میں سے چینی کو نکالیے، سفید چینی کو. اس چینی کے اندر رنگ کاٹ موجود ہوتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خواتین کے چہرے پہ جھریاں اور جو چھائیاں اور جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں، جو ہلکے جن کو ہم کہتے ہیں، اس کا بھی چینی میں بہت زیادہ رول ہے. جن بچوں کا قد نہیں بڑھتا، جو بچے بہت زیادہ چینی کھاتے ہیں، وہ اپنے پڑھائی میں بھی نہیں صحیح ہوتے اور ان کے قد بھی پورے نہیں بڑھ پاتے. اور جو بڑی عمر میں بہت زیادہ میٹھے کا استعمال کرتے ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ بہت جلدی جواب دے جاتا ہے. تو کالی جسے کہتے ہیں شکر اور کالا گڑ جس کے اندر رنگ کاٹ نہیں ڈلا ہوا، اس کو اپنی خوراک میں لے کے آئیے. اور جتنا آپ نیچر کے قریب ہو جائیں گے اتنے ہی آپ بیماری سے دور رہیں گے. اس مختصر سی بات سے تو میں یہ سمجھا کہ جتنے دوست ہیں ان کو سفید چینی سے گریز کرنا چاہیے تاکہ وہ صحت مند رہیں. آٹا تو ہر گھر کی ضرورت ہے جی. آٹا کس طرح سے اور کس قسم کا استعمال کرنا چاہیے جی؟ آٹا میدا نہیں استعمال کرنا چاہیے جی. آٹے کے اندر سے وہ آٹا جس کے اندر سے سوجی نکال لی گئی ہے، وہ آٹا جس کے اندر سے وہ چھان نکال لیا گیا ہے، وہ آٹا ہمیں کوئی صحت نہیں دیتا بلکہ وہ مضر صحت ہے. کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں بھی مضر صحت ہیں جی، سخت مضر صحت ہیں. تو اس لیے ہمیں چکی کا آٹا کھانا چاہیے، سفید ڈبل روٹی سے اور بیکری سے پرہیز کرنا چاہیے، بوتلوں سے پرہیز کرنا چاہیے. عام تو روزمرہ کی ہماری غذا میں جو جو چیزیں شامل ہیں آپ ان کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ میدے سے مراد یہ کہ بیکری ہماری زندگی سے نکل گئی. بالکل نکل جانی چاہیے جی. بیکری ہو گئی، چینی ہو گئی، اس کے بعد ہمارے یہ مسالہ جات، بنے بنائے مسالہ جات، اس کے بعد کچھ وہ خاص ذائقے دار کیوبز ملتے ہیں، وہ مسالے کی پڑیاں ملتی ہیں، ان سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. سفید سرکہ صحت کے لیے بہت مضر ہے، آپ نیچرل سرکہ استعمال کر سکتے ہیں. اس قسم کی چیزوں کا خیال رکھنا. اور ایک بات یاد رکھیے، اکثر لوگ میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ صحت کا راز کیا ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہ آج عرض کروں گا کہ اچھا ہاضمہ جو ہے، اگر آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہے تو آپ بیماری سے دور رہیں گے. اگر آپ کا ہاضمہ خراب ہے تو آپ کو بیماری آپ کے وقت سے بہت پہلے آن پکڑے گی. تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ ہاضمے کو بہتر کرنے کے لیے دہی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. دہی کا استعمال خوب کیجئے. اور دہی میں وہ بات کر رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں کنڈے والا دہی جو جمایا جاتا ہے، وہ آپ کے لیے بہت مناسب ہے. اس کے علاوہ اپنی خوراک میں پروٹین رکھنا. جب آپ دالیں کھائیں تو کبھی دھلی ہوئی دال مت کھائیں، ہمیشہ چھلکے والی دال کھائیے.
اور جب بھی دال کھائیں تو 3-4 دالوں کو کٹھا ملا کے کھائیے, تو وہ دال کی جو پاور ہے وہ تقریباً درجنوں گنا بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ لال لوبیا کھائیں تو اس کے ساتھ سفید لوبیا کو مکس کر کے کھائیں, اور جب آپ کالے چنے کھائیں تو اس کے ساتھ سفید چنوں کو مکس کر کے کھائیں. دالوں میں تو اکثر جب مکس کر کے کھایا جاتا ہے تو حلیم اور ہڑیسا پاکستان میں ایک بہت زبردست ایک ڈش بنائی جاتی ہے, تو ہفتے میں 1-2 دفعہ ان کو کھانا یہ آپ کے لیے صحت کے لیے بہت مناسب ہے. آپ کے جو پٹھے ہیں, جو مسلز ہیں, ان کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے, اور جب دالیں, کوئی بھی ایک دال جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ پروٹین نہیں پرووائڈ کرتی, تو جب آپ یہ دالیں اکٹھی کر کے کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بہت بہتر یعنی کہ صحت کے نتائج مرتب ہوں گے. ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ رات کو ٹائم پہ سونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب جو نئی اور جدید تحقیق آ رہی ہے وہ ہمیں بار بار یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں ان کا جسم, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا جسم اپنی مرمت کرتا ہے. اور اسی طرح جو بچے ہیں ان کے لیے ٹائم پہ سونا بہت ضروری ہے. بچوں کا وہ کتنے اسکول میں کتنے اچھے ہوں گے وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ رات کو کس ٹائم پہ سوتے ہیں. ایک بچے کا قد کتنا بڑا ہوگا وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ اس کی نیند کتنی لمبی ہے, کیونکہ بچے تب گرو کرتے ہیں جب رات کو وہ سوتے ہیں. تو نیند بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں کے دودھ کا خاص خیال کیجئے, یہ ان کی صحت کا ایک لازمی جز ہے, اور اس کے بڑے دور رس نتائج ان کی صحت پہ مرتب ہوتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ ان کو اچھے سے اچھا ٹافیاں گولیاں دینے کی بجائے ان کو لالی پاپ کھلانے کی بجائے, ان کو چپس کھلانے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ ان کو ڈرائی فروٹ, کشمش, سوگی, بادام, کھجوریں, اس قسم کی چیزیں گھر میں لا کے رکھیے. اس سے آپ دیکھیں گے بچے ان کے موڈ سوئنگز کم ہوں گے, وہ اسکول میں بہتر پرفارم کریں گے, ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی, وہ کام میں بہتر ہوں گے. نے بچوں کی بات بڑی وضاحت سے کر دی. نوجوانوں کے لیے بھی کوئی تجویز ہے آپ کے پاس؟ جی, میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ انڈا ضرور کھایا کریں, اور انڈا جو ہے وہ ہمیشہ زردی کے ساتھ کھانا چاہیے. اور میں نوجوانوں کو ایک اور بات یہ کہوں گا کہ اب ان کے جو دن کا سب سے امپورٹنٹ کھانا ہے وہ صبح ناشتہ ہے. ناشتے کے بارے میں یہ کہوں گا اس کو بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے, اور رات کا کھانا جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. بعض لوگ انڈا کھاتے ہیں لیکن اس کی زردی کو علیحدہ کر دیتے ہیں کہ یہ دل کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ جی یہ تقریباً 1944 کے اندر یہ انڈے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کی زردی اچھی نہیں ہے. اس کے بعد سے جو ریسرچ ہوئی اس میں یہ پتا چلا کہ پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا 1940s میں کہ انڈے کے اندر جو کولیسٹرول ہے وہ کس قسم کا کولیسٹرول ہے. 80 کی دہائی میں جب ایسے ہمارے پاس انسٹرومنٹس آ گئے جس سے ہم پتا کر سکتے تھے کہ انڈے کے اندر برے والا کولیسٹرول ہے یا اچھے والا کولیسٹرول ہے, جب یہ تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ انڈے کے اندر گڈ کولیسٹرول ہے, HDL کولیسٹرول, وہ والا کولیسٹرول جو کہ ہماری آرٹریز اور وینز کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور ہمارے دماغ کو یعنی کہ ہمیں حاضر جواب بناتا ہے. ہمارے دماغ کا وہ فیول ہے, ہمارے ہر سیل کا وہ فیول ہے. تو 1980 کی دہائی کے بعد سے لوگوں نے, ڈاکٹروں نے اور سائنسدانوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ انڈا پورا انڈا ایک بہت مفید چیز ہے اور اس کو ضرور ہمیں کنزیوم کرنا چاہیے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری طرف, یہ مشرق کی طرف والے, کہ اس کا رنگ گورا ہو جائے. تو رنگت گوری کرنے کے لیے بے شمار کروڑہا روپیہ لوگ ٹیلی ویژن اور اخبارات میں اشتہارات پر صرف کرتے ہیں. تو کیا انسانی غذا میں اس کا کوئی تعلق انسانی رنگت سے ہے؟ اگر آپ کی خوراک میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا, اور میں نے یہ بھی بتایا کہ چھائیاں اور جو وہ ہلکے ہیں, وہ اگر آپ چینی اور میدا اور سرکہ اور اس قسم کی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ آپ کے جسم کا لازمی جز نہیں ہے, تو آپ کی سکن انویریبلی خراب ہوگی.
اب سکن کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز سکن کو بہتر کرنے کے لیے وٹامن سی ہے. ایک اور چیز بھی ہے جس کے بہت زیادہ لوگ آج کل انجیکشنز لگواتے ہیں اپنی سکن کو سفید کرنے کے لیے، مگر وہ زیادہ دن 2-3 دن سے زیادہ اس کا اثر رہتا نہیں ہے. اس کو گلوٹاتھیون کہتے ہیں. اگر آپ اپنی سکن کو صاف رکھنا چاہیں تو آج کل تو کینوؤں کا اور فروٹر اور موسمیوں کا سیزن ہے، خوب جوس نکال کے پیجئے. وہ آپ کے جسم، وہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. آپ کے جسم میں جتنے فری ریڈیکلز ہیں جو سکن کو ڈارک کرتے ہیں ان کو باہر لے کے نکل جاتا ہے. اسی طرح گریپ فروٹ بھی ہے. ان چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے جو سکن کو بہت بہتر کرتی ہے، جیسے ہم نے ابھی بات کی گلوٹاتھیون کی، جب گرمیوں کا سیزن آئے گا تو وہ سکن وائٹننگ ایجنٹ جو ہے گلوٹاتھیون، وہ تربوز میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. تو آپ تربوز کا جوس بھی لے سکتے ہیں اور خوب تربوز بھی کھا سکتے ہیں. وہ بھی آپ کی سکن کے لیے ایک اندر سے آپ کی سکن کو ریجوینیٹ کرتا ہے. ڈاکٹر عظمت کے مجید، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی.